کیا گندے گٹر کے پانی سے پاک اور صاف قسم کی سبزی تیار ہو سکتی؟ کیا بدبودار ماحول میں جا کے خوشبو حاصل ہو سکتی؟ کتنی روز روشن کی طرح مثالیں. کیا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جا کے روشنی حاصل ہو سکتی؟ ہم اپنے ان سفید کپڑوں کو خون سے لت پت کر لیں اور پھر ہم کہیں کہ دیکھیں میرے کپڑے کتنے صاف ستھرے اور چمکدار ہیں. بے وقوف نے 5 چیزیں آپ نے اور میں نے سنی ہیں اور ہم سب کا ایمان ہے. یہ 5 چیزیں ہم نے بار بار دہرانی ہیں. ان 5 چیزوں کا تعلق صرف ایک چیز سے، صرف ایک چیز. پہلی چیز، نام سنا ایمان کا؟ سمجھتے ہیں ایمان کو؟ اللہ پر، آخرت پر، ملائکہ پر. اور پہلا لفظ ایمان. لفظ سنا عبادت. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. ایمان، عبادت. تیسری چیز ہے اللہ رب العزت نے آپ کا اور میرا ازلی اور ابدی دشمن بنایا شیطان کو. مانتے ہیں اس کو دشمن؟ ایمان، عبادت اور شیطان کی دشمنی. اور چوتھی چیز اعمال صالح، نیک اعمال. ایمان، عبادت، شیطان کو دشمن سمجھنا اور دشمن سے دشمنی نبھانا، اور اعمال صالح، نیک اعمال کرنا. 4 چیزیں. اور 5ویں چیز دل کی پاکی، صفائی، تطہیر. جسم کی پاکی، صاف، عقیدے کی پاکی اور صفائی. ان 5 چیزوں کا تعلق قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں، سبحان اللہ، قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں ڈائریکٹ تعلق صرف ایک چیز سے ہے. بھلا کون سی؟ اللہ کرے یہ آپ کے سینے میں بات اتر جائے. اچھا، پیچھے کچھ رہ گیا اسلام میں سے؟ کوئی اسلام کا بات باقی بچ گیا؟ ایمان، عبادت، اعمال صالح، شیطان کی دشمنی، دل کی پاکی اور صفائی. جس دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، ان 5 چیزوں کا تعلق بھلا کس سے؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اس سے تعلق، اے لوگو کھاؤ پاک اور طیب چیزیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، حلال اور طیب چیزوں کو چھوڑ کے کہیں شیطان کے پیچھے نہ لگ جانا. جس کے پاس حلال اور طیب رزق کھانے والی نعمت نہیں ہے، ایمان ہوگا، اعمال صالح، عبادت، شیطان سے دشمنی نبھا سکے گا یا شیطان کا دوست بن جائے گا. اور 5ویں چیز دلوں کی پاکی اور صفائی. ان 5 چیزوں کا تعلق وقت کے اختصار کے ساتھ میں آیات نہیں پڑھتا. کس سے تعلق ہے؟ پاک، صاف اور طیب حلال کھانے سے تعلق. بہت بڑا مسئلہ ہے. حتیٰ کہ اب یہاں سے سمجھیے، کیا حرام کھانے سے حلال کام ہو سکتے ہیں؟
اللہ رب العزت نے انبیاء کے لیے ایک لازم اور ملزوم شرط لگائی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ کیا رسولوں کے حلال کھانے میں شک ہو سکتا ہے؟ اے میرے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات۔ اب تھوڑا آگے تشریف لائیں دروازے سے نا، تاکہ ہر آنے والا تنگ نہ ہو۔ آگے آگے سارے یہ جو آگے ہیں ان کا حق زیادہ ہے، پھر جگہ بن جائے گی، جو آتا ہے وہ تنگ ہوتا ہے۔ آپ بھی آگے تشریف لائیں، یہ راستے میں بیٹھنا اچھا بھی نہیں، اور آگے اور پہلی صف مکمل کریں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولوں کی جماعت، طیب چیزیں کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اگر کھانا طیب نہیں ہے تو عمل ایٹومیٹیکلی اچھا ہو ہی نہیں سکتا، اچھا بھی برا بن جاتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں بنتا۔ دوسری جگہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو زمین میں حلال بھی ہے طیب بھی ہے اس کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ لگ جانا، کیونکہ شیطان کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کو اپنے پیچھے لگائے گا، وہ آپ کو گھما پھرا کے ایسے گیند پھینکے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آنی، آپ سمجھو گے کہ پیچھے سے وائٹ گزرے گی لیکن آپ بولڈ ہو جاؤ گے۔ دھیان کرنا، ایک جگہ فرمایا لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ دھیان کرنا ایمان والو، کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے جائے، کہیں شیطان سے دھوکہ نہ کھا بیٹھنا۔ اب یہ اسلام کا بنیادی اور اساسی مسئلہ ہے، اس کی غیرت حمیت، اس کی سمجھ بوجھ، یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا، عبداللہ اگر ساری دنیا تجھ سے چھن جائے، تیرا مال اولاد سب ختم ہو جائے، تیرے پاس 4 چیزیں باقی رہ جائیں تو پھر سمجھو کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پہلی چیز امانت، دوسری چیز وعدے کی پاسداری، تیسری چیز سچ بات کرنا، صاف بات کرنا، اور چوتھی چیز طیب اور پاک کھانے کی عادت موجود ہو تو سمجھو پوری دنیا ختم، حالانکہ ہو گئی، آپ کے ہاتھ میں ظاہری طور پہ کوئی نہیں رہا، سب مال ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ختم۔ آپ نے دیکھا نا کچھ لوگوں کی زبان سونا ہوتی ہے، ان کا اعتماد اربوں کا ہوتا ہے، ایسے ہے بس وہ کسی کی ضمانت دے تو پھر ضمانت ہے۔ اب اس میں امامانت باقی، وعدہ باقی ہے، سچائی باقی ہے، اب حرام کھانے والے بندے کا اعتماد ہو سکتا ہے؟ وہ تو جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں جس میں باقی ہیں اس کو کوئی خوف نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے حلال کمایا، حلال کھایا، اپنی اولاد پہ لگایا، اپنے بچوں کو کھلایا، یہ عمل اس کے لیے اللہ کے نزدیک پاکی، صافی، تطہیر اور نیکی کا باعث بن جائے گا۔ اور یہ وہ چیز ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے نبی علیہ السلام اپنے دل کو صاف کریں۔ اگر کوئی دل کو صاف کرنا چاہتا ہے، اس دل کو صاف خوراک کھلانا شروع کر دے، اس کو طیب ان پٹ دے، مبارک اور پاک ان پٹ دے، آٹومیٹیکلی سارا سسٹم مثبت، حلال، طیب، درست اور بہترین ہوتا شروع ہو جائے گا۔ اگر اس چیز میں کہیں کمی کوتاہی رہ گئی تو یاد رکھو پھر یہ کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اب نبی علیہ السلام نے دیکھیں جب حلال کا مقام بتایا، پھر فرمایا کہ لوگوں تم میں سے کسی شخص کے لیے بہت بہتر ہے کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے، اپنی کمر پہ لا دے،
جا کے بازار بیچے اور اس سے رزق کمائے، یہ اس سے کئی درجے بہتر ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ فرمایا ہاتھ پھیلانا ذلت ہے، کوئی دے دے یہ بھی ذلت ہے، کوئی نہ دے تو ذلت پر ذلت ہے۔ اسی لیے اسلام نے یہ پیشہ ور بیکاریوں کی ان کی نفی کی ہے۔ ہمیں بھی اس بات میں تعاون کرنا چاہیے حکومتوں اداروں کے ساتھ۔ آپ کو جو جوان ہٹا کٹا منشیات کا عادی نظر آتا ہے اس کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، اس بات سے مت ڈرو کہ میں اللہ کے راستے میں نہیں دے رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں کہیں اور دے دینا، اس کو روکو اس گناہ سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں نا بڑی مشکل سے آتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ پہلی چیز استعفاف، تھوڑا مشکل لفظ سن لیں، میں اس کی وضاحت کرنا۔ استغناء، علم، صبر۔ استعفاف کہ اپنی عزت، اپنی پاک دامنی، اپنے کردار کو 100% صاف ستھرا رکھنا کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، بہت مشکل کام۔ اگر آپ کسی مشکوک کام میں بھی ملوث ہو گئے تو پھر آپ کا جسم، آپ کا کردار پاک صاف۔ صرف کردار کو پاک صاف رکھنے کے لیے بندے کو کتنے جائز، حلال اور درست کام بھی چھوڑنے پڑتے ہیں کہ چھوڑو یار، کتنی گلیاں اور محلے بدلنے پڑتے ہیں کہ یار یہاں سے جانا اچھا نہیں ہے، کہیں کردار پہ داغ نہ لگے، بہت مشکل کام ہے۔ دوسرا استغناء کہ اپنے اندر غنا پیدا کرنا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی سے آس نہ رکھنا، دنیا کے مال و دولت، ان کی جیبوں، ان کے بینک بیلنس، ان کی پراپرٹی، ان کی عزت شہرت سے غنی ہو جانا، کوئی فرق نہ پڑے آپ کو، دنیا کے اسباب کے بڑھنے کم ہونے سے کوئی جب فرق نہ پڑے، پھر سمجھیے کہ اللہ نے آپ کے دل کو امیر کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، امیر تو وہ ہوتا ہے جو دل کا امیر ہوتا ہے، اللہ جس کے دل کو امیر کر دے پھر اس سے سارے بخل خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ اگر اسباب، مال اور بڑی چیزوں کا وارث ہو، دل میں گھٹن ہو، دل میں شقاوت اور بدبختی ہو، پھر اللہ کے نزدیک بھی وہ امیر نہیں ہے اور دنیا کے نزدیک بھی وہ امیر۔ اور تیسری چیز ہے صبر۔ یہ صبر بھی بڑی محنت سے آتا ہے۔ یہاں سے ہم یہ بات سمجھیں کہ پاک طیب مال تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے، آسان کام نہیں ہے۔ جیسے صبر کرنا مشکل کام ہے، اپنے آپ کو غنی بنانا، وہ خواہشات میں پیدا ہوگی اس کو دبانا، دل کرے گا پھر اس کو سمجھانا، موقع ملے گا اس سے فائدہ اٹھانا، لیکن پھر اپنے آپ کو روک لینا کہ نہیں میں نے اپنا استغناء برقرار رکھنا ہے، یہ مشکل کام ہے، اس لیے اجر کا باعث۔ اب دوسری طرف جب اس خیر، طیب، پاک اور حلال چیزوں کی اتنے فائدے ہیں، اس سے 5 چیزیں بندے کو ملتی ہیں۔ ایک ایمان ملتا ہے، دوسرا عبادت کی توفیق ملتی ہے، تیسرا شیطان کے خلاف بندہ جنگ لڑ سکتا ہے، چوتھا اس کو پاکی اور صافی ملتی ہے، دل کی تطہیر ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس کو استغناء ملتا ہے، استعفاف ملتا ہے، اس کو صبر کی توفیق ملتی ہے، اور بڑے خیر کے راستے اس حلال سے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح جب اس حلال میں کمی بیشی آنا شروع ہوتی ہے پھر بڑے شر کے دروازے کھل جاتے ہیں، بڑی خیر سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، بڑی بڑی نیکیوں سے اس کو ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اور نیکیاں بھی ایسی، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں 4 مختلف آیات میں فرمایا کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھایا کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، جب تمہارے ہاتھ نہ پڑے کسی کے مال پہ پھر تم اسے پرے پنچایت، بڑے سردار، لیڈر، چودھری کی طرف لے جاتے ہو، اسے کہتے ہو کہ اتنا % تیرا باقی میرا۔ غلط، مت ایسے کرو، یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب یہ آیت اتری کہ اللہ کے راستے میں وہ مال مت دو جو تم خود پسند نہیں کرتے، ردی چیز،
نکمی نکارا چیز مت دو. اس کا شان نزول یہ تھا، صفہ میں کچھ صحابہ کرام موجود ہوتے اور ہم میں سے جو لوگ باغوں والے تھے، مال والے تھے، وہ اپنے بہترین کھجوروں کے خوبصورت خوشے لا کے وہاں لٹکا دیتے. اب جس کا دل چاہتا وہ دین بھی پڑھتے، اس خوشے کو ہلاتے، پکی پکی کھجوریں نیچے گرتی کھا لیتے. کچھ لوگ ایسے آئے، وہ ردی مال، بچی کھچی خشک گھٹیا قسم کے کھجوریں لا کے وہاں لٹکا دیتے. قرآن حکیم کی آیات اتری، اللہ کے راستے میں گھٹیا مال مت دو. تم خود اس کو پسند نہیں کرتے، جب تم اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتے، پھر اللہ کے راستے میں 2 نمبر مال دینے کا کوئی تک بنتا ہے؟ اچھا آپ سوچیں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. لوگو، آپ کا رب پاک اور طیب ہے، اور وہ طیب چیز کے علاوہ کسی چیز کو پسند ریجیکٹڈ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء، میں اپنے شریکوں سے غنی ہوں. اگر کوئی بندہ، کوئی رزق، کوئی مال، اس میں 99% حصہ اللہ کا ہو، صرف 1 قطرہ اس زمزم کے ٹب کے اندر پیشاب کا ڈال دیا جائے تو پھر ایسے ہی سمجھو جو زمزم کی حالت ہوگی اسی طرح وہ سارا طیب حرام میں بدل جاتا ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے. اب اس پہ بندے کو احتیاط کرنی پڑے گی، تھوڑے مزاج عادات بدلنی پڑے گی، بڑے چیک لگانے پڑیں گے، بھانپ بھانپ کے قدم رکھنا پڑے گا، کہیں غلط نہ ہو جائے. آج تو حلال اور حرام کی فکر کم ہوتی ہے، اس چیز کی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ میں ڈائبٹیز میلیٹس کا، شوگر کا پیشنٹ ہوں، کہیں میٹھی چائے تو نہیں آ گئی، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، کہیں نمک تو نہیں آ گیا، میرا یہ مسئلہ ہے، چکنائی کا مسئلہ ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، میں یہ نہیں کھا سکتا. کیا بات ہے انسانوں کی، اپنی بگڑی صحت کو صحیح کرنے کے لیے دنیا میں کھانے پینے کی پابندیاں لگاتے ہیں، اپنے دل اور جسم جس نے جنت میں جانا ہے اس کی پرورش کے لیے کوئی فکر نہیں کرتے، کوئی اصول اپنے اوپر نہیں لگاتے. آپ اور ہم حیران رہ جائیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط پہ، ان کی فکر پہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو. اس دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے اور جنت میں سب سے زیادہ لوگ تقوی کی وجہ سے جائیں گے، اور اس کی جگہ دل ہے. جب اس دل کو خون ملے گا غلط میٹیریل کا، پھر اس میں تقوی نہیں، اس میں نفاق پیدا ہوگا. پھر اس میں نیکی کی محبت اور شوق نہیں، گناہ کی لذت پیدا ہوگی. پھر اس میں اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوگا، بلکہ اس میں جھوٹی تسلیاں پیدا ہوں گی کہ کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، اللہ بڑا غفور رحیم. یہ جھوٹی تسلی پیدا ہوگی. نبی علیہ السلام کے پاس آپ اپنی زندگی میں ایک واقعہ ایسا دیکھیں، ایک دفعہ زندگی میں سوچیں کہ اگر آپ اور ہم جنت کے کینڈیڈیٹ ہیں، اس میں داخلے کے لیے قطار میں لگے ہوئے ہیں، دل کو تقوی سے بھرنا چاہتے ہیں، نیک اعمال کی توفیق مانگتے ہیں، اللہ سے ایمان مانگتے ہیں، اللہ سے عبادت مانگتے ہیں، اللہ سے پاکیزگی مانگتے ہیں، اللہ سے طہارت مانگتے ہیں، یہ سب نیکیاں مانگتے ہیں، لیکن یہ احتیاط نہیں کرتے. کون سی؟ جو جناب محمد کریم نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی درود میں سستی مت کیا کریں. پھر سمجھیے کہ ہم ان 5 چیزوں سے اپنے آپ کو خود محروم کر رہے ہیں، عبادت سے، ایمان سے، اعمال صالح سے، شیطان کی دشمنی سے، دل کی پاکی اور صفائی سے. یہ سب قرآن کی آیات ہیں. دل بڑا چاہتا ہے آیات پڑھیں، لیکن 30 منٹ میں تو صرف پھر قرآن کی آیات ہی پڑھی جائیں گی. نبی علیہ السلام کے پاس شدید گرمی کے موسم میں حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بکری کو دودھ والا جانور نہیں تھا، اور 30 دن گزر جاتے، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا، کس پہ؟ پانی پہ اور کھجور پہ. لیکن ایک نعمت تھی،
ایک نعمت موجود تھی کہ ہمارے ہمسائے بڑے اچھے تھے، کبھی دودھ آ جاتا تو اس سے بھی اچھا گزارا چل جاتا۔ اب دیکھیے یہ آپ کا اور میرا گھر نہیں ہے جس میں پورا مینیو جاری ہوتا ہے کہ کیا چیز کھانی ہے، جو بچ گئی اس کو سٹور کرو، فروٹ اور ڈشز اور مینیو کا نمبر نہیں لگتا ہفتے میں۔ یہ محمد کریم کا گھر ہے جس میں 30 دن صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور پانی پہ گزارا ہو رہا ہے، اور دودھ بطور غنیمت کبھی آ جاتا تو وہ بڑی نعمت ہوتی ہے۔ دودھ مانگتے، استعفاف کی سب سے بڑی مثال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا مجھے بتاؤ، اگر پیارے نبی کسی کو خط لکھ دیتے یا باتوں باتوں میں اشارہ کر دیتے، جیسے آپ اور ہم اشارہ کر جاتے ہیں اپنی غربت کا، کہ اگلا باتوں باتوں میں ہی ترس کھا لے، یا کسی کو حکم دیتے یا کسی کو خط لکھتے یا کسی کو اشارہ کرتے کہ محمد کریم کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بتاؤ اللہ کی قسم دنیا جہان کے جانوروں کے مالک نہیں، جانور خود چل کے دودھ دینے آ جاتے، ایسا ہے نہیں؟ آپ نے اور میں نے وہ واقعہ سنا نا، نبی علیہ السلام سفر پہ ہیں، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، رستے میں گئے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، پوچھا کہ یہ بکری دودھ نہیں دیتی؟ کہا اللہ کے رسول یہ تو دودھ نہیں دیتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو نہیں پتا تھا کون ہے، اس پہ ہاتھ پھیرا، ابو بکر صدیق کو کہا کہ اس کا دودھ دونا شروع کرو۔ دودھ دویا، پیٹ بھر کے نبی علیہ السلام نے بھی پیا اور ابو بکر صدیق نے بھی، پھر اس پہ ہاتھ پھیرا اور وہ اپنی حالت میں واپس چلی گئی۔ اس سے وہ چرواہے کے دل میں ایمان کی رمق پیدا ہوئی، یہ وہ محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی علیہ السلام کے گھر میں دودھ کا تحفہ آ گیا، اپنی خادمہ کو، غلام کو کہا کہ جاؤ پوچھو کہ یہ دودھ کس کا ہے، اور انہوں نے فرمایا، اس عورت نے کہا کہ یہ دودھ میرے جانور کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خادم آ گیا، جاؤ اس عورت سے پوچھو کہ جانور کس کا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جانور میں نے اپنی حلال طیب کمائی سے خود خریدا ہے۔ اب دودھ پھر واپس آیا، اس دودھ کو پیا اور فرمایا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ حلال اور طیب چیزیں کھائیں، ہم شک اور حرام کے قریب بھی نہیں جاتے، ہم دودھ کے ایک ایک پیالے کا ایک ایک گھونٹ تحقیق کر کے پیتے ہیں، کہیں اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو، اور ہم انبیاء کے دل میں تقوی نے پیدا ہونا ہے، کہیں اس میں کمی نہ آئے۔ بتائیے آپ اور ہم جانتے نہیں، معاشرے میں ہزاروں لوگ ایسے جن کا 100% کھانا پینا اوڑھنا بچھونا خالصتاً حرام کا ہے، ہم جب ان کی میزبانی میں بغیر خوف کے بیٹھے ہوتے ہیں تب اللہ کا خوف اور دل کا تقوی کدھر ہوتا ہے؟ تب یہ احساس کدھر جاتا ہے کہ کہیں یہ 2 منٹ کی لذت میرے اعمال کو، میرے ایمان کو برباد نہ کر دے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی، پھر تربیت آپ صحابہ کرام کی بھی تو دیکھیں، ابو بکر صدیق کے پاس غلام تحفہ لے کے آیا، کھا لیا، پھر پوچھا یہ تحفہ کہاں سے آیا تھا؟ کہنے لگے زمانہ جاہلیت میں نے ایک کہانت کی تھی، اس کہانت کا آج بدلہ ملا ہے۔ گھبرا گئے، یہ کہانت تو حرام ہے اور حرام اندر چلا گیا ہے، اگر آپ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ یا اللہ یہ تو چلا گیا، آپ معاف کریں۔ نیک لوگ یہ کرتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق اس سے زیادہ نیک تھے کیونکہ وہ اپنے کھانے پینے میں زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ کہا کہ یہ ابو بکر صدیق کے لیے جائز نہیں ہے، یہ انگلیاں حلق میں ڈالی گئی، حلق میں دبا کے الٹی کر دی گئی، لیکن وہ شک کا اور حرام کا مال پیٹ میں اترا۔ سمجھے اس بات کو، تھوڑی احتیاط پیدا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهَا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ۔ ہر بادشاہ کی کوئی حدود ہوتی ہیں، چراگاہ ہوتی ہے، آپ اس کی حد کو کراس کرو گے تو مجرم بنو گے۔ اللہ کی حد اور اس کی حدود حرام اور حلال کردہ چیزیں ہیں، جب آپ اس باؤنڈری کو کراس کرو گے تو پھر مجرم ٹھہرو گے۔ یاد رکھو، من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شک والی چیز میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی دل اس وقت تک تقوی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. یاد کیجئے, کوئی دل اس وقت تک تقوی کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اپنی زندگی میں شک والی چیزوں کو ختم کر دے. حلال حرام نہیں, شک. نبی علیہ السلام نے, عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے منہ میں حرام کا لقمہ ڈالے, اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ کو مٹی سے بھر لے لیکن اپنے پیٹ میں حرام نہ جانے دے. مر جائے گا, حلال پہ تو مرے گا, اللہ کو تو خوش کر کے مرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے, نجاست لگی ہو نماز ہو جائے گی, اور اندر سارا نجاست سے بھرا ہو تو پھر. نبی علیہ السلام نے فرمایا بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی, بغیر حلال کے اللہ تعالیٰ صدقہ قبول ریجیکٹ. اللہ کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں, وہ تو آپ کے دل کا تقوی چیک کرنا چاہتا تھا کہ پھر اس دل میں کیا بنتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا جسم حرام سے پلا ہے, اس کی ہڈیاں حرام, خون حرام کا, گوشت پوست حرام کا, اللہ کی قسم یہ جسم جنت میں جانے کا مستحق, اس کی جگہ آگ ہے. یہ اس کے اندر جو سٹف اور مٹیریل ہے, یہ مٹیریل زیادہ مستحق ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے. اور یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا. قیامت بہت قریب آ گئی ہے, قیامت بہت قریب آ گئی ہے, لیکن لوگوں کو ہو کیا گیا ہے, اوے کیا ہو گیا ان لوگوں کو. ولا يزداد الناس الا حرصا, قیامت قریب آئی جا رہی ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں جس کا اضافہ ہوا جا رہا ہے وہ چیز ہے حرص اور لالچ. کمال ہے. وہ اللہ کے بندو, قیامت جب قریب آئے تو چاہیے کہ حرص کم کرو. سفید بال آپ کو جھنجھوڑ دیں کہ چھڑ یار, اپنی اصل منزل کی تیاری کریں. قیامت قریب اور حرص میں اضافہ. آگے فرمایا وَلَا يَزْدَادُونَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا. یہ جو حرص میں بڑھتے جا رہے ہیں, یاد رکھیں یہ اللہ کے قریب نہیں جا رہے, یہ اللہ سے لمحہ بلمحہ دور چلے جا رہے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حرص سے بھرا ہوا دل اللہ کی محبت سے بھر سکتا نہیں ہے. جس کو اس دل کو اللہ کی محبت سے بھرنا ہے اس کو حرص کم کرنی ہے, اس کو دنیا کی محبت کم کرنی ہے, اس کو حلال کی محبت پیدا کرنی ہے, اس کو حرام کی نفرت پیدا کرنی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا, وہ جا رہا ہے اور اس کے جسم سے سارا اس کا بازو شل کٹا ہوا. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک بندے نے سمندر سے مچھلی نکالی, مچھیرے نے, میں نے دیکھا اتنی بڑی مچھلی, میرا اس پہ وزن چلتا تھا, میں طاقتور آدمی تھا, وہ غریب آدمی تھا, میں نے اس کو دبا کے مچھلی اس سے چھین لی, گھر لے کے گیا. رستے میں مچھلی نے, مردہ مچھلی نے میرے انگوٹھے پہ کاٹ لیا. سنیے گا, انگوٹھے پہ جو ہی اس نے کاٹا میری درد میں اتنی شدت بڑھتی چلی گئی کہ مجھے آخر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ میں طبیب کے پاس جاؤں. طبیب نے کہا کہ اس کا آخری حل ہے کہ انگوٹھا کاٹ دیا جائے. انگوٹھا کاٹا, درد میں شدت اور بڑھ گئی. اب وہ جو انگوٹھا گل سڑ چکا تھا وہ ہاتھ کی ہتھیلیوں کی طرف بڑھا. مختصر کرتے ہیں, ہاتھ کی ہتھیلیاں کاٹی گئیں. جب کاٹی گئیں درد کی شدت اور بڑھتی گئی, وہ بازو گلنا سڑنا شروع ہوا. نوبت یہاں تک پہنچی پورا بازو درد سے ایسا چیختا چلاتا تھا, میں بازو کاٹ دیا گیا.
اب مجھے سمجھ آئی کہ لگتا ہے کہ اس کی بد دعا لگ گئی. میں گیا اس بندے کے پاس, میں اس کے پاؤں میں گر گیا, میں نے اس سے معافی مانگی, میں نے اللہ سے معافی مانگی, میں نے اس کو کہا کہ بتا تو نے یہ میرے ساتھ کیا کیا ہے. کہتا ہے میں نے کہا تھا اللہ میں ماڑا بندہ ہوں, یہ کمزور آدمی ہے, اللہ پھر تو اپنی طاقت دکھا اس کو کہ تو کتنا طاقتور ہے. لگ گئی اس کو مظلوم کیا. اب وہ بھائی ہم سمجھے جب ہم کسی بھی طریقے سے ایک پائی کے حرام میں شامل ہوتے ہیں, اصل میں ہم کسی کا حق دباتے ہیں, چاہے حکومت کا حق دبائیں, چاہے کسی بڑے کا حق دبائیں, چاہے وراثت کا, ماؤں بہنوں بیٹیوں کا حق دبائیں. جب ہم نے حق دبایا, اگر دنیا میں میرا ہاتھ چل رہا ہو تو یہ اللہ نے پردے ڈالے ہیں, لیکن دل اندر سے مردہ ہو چکا ہوتا ہے, اس میں ایمان اور تقوی کی کوئی اٹھان باقی نہیں رہتی. اور اگر کسی کو دل والی سزا نہ ملے تو اس کو دنیا میں نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے. یہ حرام بڑی خطرناک چیز ہے. ہمیں اپنے پیٹوں کو حلال پہ تھوڑا کھانے کا عادی بنانا ہے, بجائے اس کے کہ اس پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب.